بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ براق جنت کی ایک خاص سواری تھی جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سب سے حسین سفر کے لیے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس سواری کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جان اور اپنے سب سے محبوب ترین ذات کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی۔ اس سواری کو اس کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی محبوب ہستی کی ملاقات تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معراج کی رات جس براق پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا، وہ براق کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی اور اس کی رفتار کیسی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے اس براق کو ہی کیوں چنا تھا؟ محترم ناظرین، نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کو پیر کی سہانی اور نورانی رات تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ان دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی غمگین اور غم زدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے اس غم کو دیکھا تو اس مقدس رات میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 27 رجب المرجب کی رات کو تمام آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو مزید خوبصورت اور مزین کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت براق لو اور میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں جن کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ہر براق بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ان براقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر براق ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہے، اور ایک براق جو سب سے الگ تھا وہ ایک جانب کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے پوچھنے لگے کہ اے براق، تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو براق عرض کرنے لگا، اے جبریل امین علیہ السلام، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق کے اندر رو رہا ہوں اور ان کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری کب ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اس براق کا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب سے عشق دیکھا تو آپ نے فیصلہ کیا اور اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور جنت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور حتیم کعبہ میں لا کر لٹا دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ اسی طرح نیند کی حالت میں تھے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک دشت یعنی تھال لایا، اور اس تھال کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا اور غسل دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کو ایمان و حکمت سے بھر کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے لائی گئی تھی۔ ناظرین،
براق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے اوپر مزین کی ہوئی اور لگام لگی ہوئی۔ ناظرین، براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہ وہاں پر اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب نیچے کی طرف آتا تو اس کے ہاتھ بڑے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی بیچ بالکل برابر رہتی اور سواری کرنے والے کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے قریب تشریف لائے تو براق آپ کی ذات مقدس کو دیکھ کر خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ براق کی گردن پر پھیرا اور فرمانے لگے، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی تعظیم اور تکریم والی ذات نہیں، اور آج یہ ذات تجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے اور تجھ اچھل کود کر رہی ہے۔ براق حیا کے مارے پسینے سے شرابور ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور معراج کا پہلا سفر شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھے۔ یہ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچا۔ اس براق پر تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اقامت کہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور بیت المقدس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری بھی دیکھی۔ 7ویں آسمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری حد تھی۔ اس سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں نے اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف پر سوار ہو کر طابق حسین پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا۔ ناظرین، اسی مقدس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ ناظرین، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی سیر بھی کی، اور پھر راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سالوں کا سفر طے کر کے واپس اسی دنیا میں بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ سارا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور آپ جب اپنے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی بھی اسی طرح جاری تھا۔ ناظرین، معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حقیقی کا عشق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل رمیز 92 ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔